میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا تنہا وحدہ لا شریک خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اللہ اپنی ذات میں ابتدا سے پاک ہے۔ الاول اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، الاول بلا بدایہ۔ اللہ وہ ذات ایسا پہلا، ایسا اول جس کی ابتدا کوئی نہیں، ابتدا سے پاک ہے۔ پیچھے لوٹ کے دیکھنا چاہیں، آخر 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 انتہا تک کوئی سرا نظر نہیں آتا۔ وہ آخر لیس بعدہ شیء، وہ آخر ہے، دائمی ہے، بلا انتہا، اس کی انتہا کوئی نہیں، کہیں جا کر اس کا آخری کوئی کنارہ کوئی نہیں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو نہ مکان میں سماتا ہے، نہ وہ زمان، ماضی، حال، مستقبل کی بندشوں میں بندھا ہوا ہے، نہ اسے زمین کی ضرورت، نہ آسمان کی ضرورت، نہ انسانوں کا محتاج، نہ فرشتوں کا محتاج، نہ نبیوں اور رسولوں کا محتاج، نہ جنت اور جہنم کا محتاج۔ اپنی ذات میں اپنی بقا کے لیے نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، غفلت سے پاک، جہالت سے پاک، بیوی سے پاک، اولاد سے پاک، رشتے ناتوں سے پاک، وزارت مشاورت سے پاک، اکیلا تنے تنہا، اتنے بڑے نظام کا خالق مالک، علم قدرت اتنا کامل کہ اتنی بکھری ہوئی پھیلی ہوئی کائنات، اڑتی ہوئی، تیرتی ہوئی، دوڑتی ہوئی، رینگتی ہوئی کسی بھی کائنات سے ذرہ برابر کے لیے نہ وہ غافل ہے نہ وہ جاہل ہے۔ تو بھائیو، وہ جوانی بھی کوئی جوانی ہے جس سے بڑھاپا کھا جائے، وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جس سے موت کھا جائے، وہ خوشیاں بھی کوئی خوشیاں ہیں جنہیں غم لوٹ لیں، وہ راحت بھی کوئی راحت ہے جنہیں دکھ نکل جائیں۔ یہ تو سب دھوکہ ہے، فریب ہے نظر کا، عقل کا، خرد کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیل کر رہا ہے کہ یا میری مان لو، آگے تمہاری مان لوں گا، ان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید، یہاں تم میری مان لو، وہاں میں تمہاری مان لوں۔ یہاں بادل بارش برساتا ہے، اولے برساتا ہے، جنت میں ایک بادل اٹھے گا، وہ بادل پانی نہیں برسائے گا، اولے نہیں برسائے گا، سب سے پہلے تو ان پر مشک و عنبر کی بارش کرے گا، سارے جنتیوں پر مشک و عنبر کی بارش کرے گا، وہ مہکتے چلے جائیں گے، مہکتے چلے جائیں گے۔ یہ بادل تو نہ ہماری سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، ہم کہتے ہیں آ جا تو آتا نہیں، ہم کہتے ہیں نہ آ تو دہانے کھول دیتا ہے، ہم کہتے ہیں بس کر تو بس نہیں کرتا، یہ تو ہماری سنتا نہیں۔ جنت کا بادل آتے ہی پہلے آپ کو سلام پیش کرے گا، پھر آپ پر مشک و عنبر کی بارش کرے گا، پھر آپ سے سوال کرے گا، آپ ارشاد فرمائیں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ جو کہیں گے میں وہ برساؤں گا۔ جنت میں اربوں ارب انسان، ہر جنتی کی خواہش جدا، یہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے، تو بادل کے دہانے کھلیں گے، پانی کی بجائے وہ برسے گی جو میں چاہتا ہوں، جو آپ چاہتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے۔ ایک کہے گا عمدہ لباس چاہیے تو لباس کی بارش، ایک کہے گا گھوڑا چاہیے تو گھوڑا اترے گا، ایک کہے گا مرسڈیز چاہیے تو مرسڈیز اترے گی۔ احمد بن ابی الحواری فرمایا کرتے تھے، اگر اللہ نے مجھے یہ موقع دے دیا اس بادل کے سامنے کھڑے ہونے کا، تو جب وہ پوچھے گا بولو کیا برساؤں، تو میں اسے کہوں گا مجھ پر تو حوروں کی بارش کر دے۔ یہاں تو رخت سفر باندھنا پڑتا ہے، یہاں تو کوچ ہے، موت آ کے آدمی کو لے جاتی ہے، لیکن وہ گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دار المقامہ، دار المقامہ، جہاں جا کے آپ کا کوچ نہیں، قیام ہے، جہاں سے آپ جائیں گے نہیں، قرار ہے، جہاں آپ کو کوئی نکالے گا نہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ جانے کا منظر، ایک گھر اللہ اب آپ کے لیے کھولنے لگا ہے، ایک جگہ اللہ آپ کے لیے بنانے لگا ہے۔ اس مری کو کتنا خوبصورت بنائیں گے۔ آج سے 20 سال پہلے یہ زیادہ خوبصورت تھا۔ جب میں اسکول پڑھتا تھا تو ہم آئے تھے، یہ میٹروپول ہوٹلوں سے فلیٹ ہوتے تھے، تو یہاں 1 مہینہ ہم نے قیام کیا،
تو اتنا खूबसूरत था कि इसकी फितरत बाकी थी, इसकी सादगी बाकी थी, और इसमें इतनी ज्यादा भीड़ भड़का नहीं था, ज्यादा घर नहीं थे। इतना खूबसूरत, वो पहाड़ की चोटी पर घंटों बैठे हम नजारा देखते रहते थे। ऐसी आवारगी नहीं थी, ऐसी बेहयाई नहीं थी, लेकिन सिर्फ माल रोड पर शाम को थोड़े से। लेकिन अब तो नजर उठाने की हिम्मत नहीं रही, कान लगाने की हिम्मत न रही। इस तरह लोग फिर रहे मरी में जैसे इन पर ना कोई अल्लाह है, न इन पर कोई मौत है, न इनके लिए जहन्नम है और जन्नत है, न इनके लिए कोई कब्र का गड़ा है। तो आज का मरी तो बहुत बदसूरत हो चुका है। मैं 1967 का मरी अपनी आंखों में घुमाता हूँ। जब 1 महीना हम यहाँ ठहरे तो वो मंजर बिल्कुल जुदा था। तो इसका हुस्न मांद पड़ रहा है, घट रहा है। फिर अगर ये और भी हंसी हो जाए तो भी आदमी के देखने का एक हद होती। फिर बस करो यार, बहुत देख लिया, बहुत रह लिया, चलो चलें। उस वक्त में याद है जून हम पूरा रहे, जुलाई में जो बारिश हम तंग पड़ गया। मैं निकल ही नहीं सकते, दफा करो मरी को, चलो घर चलें। वही मुल्तान की गर्मी हमारा मुकद्दर है, फिर वापस चले गए। तो यहाँ एक लज्जत की भी हद है, देखने की एक लज्जत है, उसकी एक हद है, सुनने की एक लज्जत है, उसकी एक हद है, खाने की एक लज्जत है, उसकी एक हद है, शहवत की एक लज्जत है, उसकी एक हद है, लिबास की एक लज्जत है, उसकी एक हद है, जिंदगी की एक हद है, तो हर चीज की हद हो गई। जब जिंदगी की हद है तो हर चीज की हद हो गई। जब आप अल्लाह ताला जन्नत का दरवाजा खोलेगा तो पहले हद बंदी खत्म करेगा, हद बंदी खत्म। जाने का अंदाज अजीब है, सारे जन्नती दरवाजों पर खड़े हैं, दरवाजा बंद है, जाने का रास्ता ही कोई नहीं, दरवाजे पे ताले लगे हुए, दरवाजा बंद। हाँ, उससे 2 चश्मे उभर रहे हैं, उस पर खूबसूरत घंटियां लगी हुई हैं, सोने की तख्तियां हैं, याकूत के कंगन हैं, वो जन्नत की घंटियां हैं। उसको जाकर ऐसे छेड़ेंगे तो उससे मौसीकी की एक सुर निकलेगी। दुनिया में मौसीकी हराम है, जहां मौसीकी फैलती है वहां जिना भी फैलता है। ये दोनों आपस में इनका रिश्ता कभी है। जहां मौसीकी जिस कौम में मना फैलेगा तो बेहयाई आएगी, और जब बेहयाई आएगी तो अल्लाह के अजाब का कोड़ा उन पर जरूर बरसेगा, सिवाय इसके कि वो तौबा कर लें। फिर अब दुनिया की कोई ताकत उनको अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकती। एटम बम, हाइड्रोजन बम मेरे आपके लिए हैं। अल्लाह वो जात है जिसके सामने सारी कायनात की हैसियत एक जर्रे के बराबर भी नहीं है, जो चाहे करके दिखा दे। माशा अल्लाह कान वकम अहलकना मिनल कुरून मिन बाद नूह वकफा बिरब्बिका बिजुनूब इबादिही खबीरन बसीरा। तेरे रब ने कितनी कौमों को नूह अलैहिस्सलाम के बाद हलाक किया। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद, तुम सुनो। अलम तरा, हम कहाँ तो है ही नहीं वहां, तुम देखते नहीं हो। अल्लाह हमसे कह रहा तुम देखते नहीं हो। कैसे देखें, हम तो है ही नहीं, हमसे कई हजार बरस पहले आए। तो हमें अल्लाह कह रहा अलम तरा, तू देखता क्यों नहीं, कैसे देखें? दिल की आंख खोलो, ये माजी भी देख लेती है, मुस्तकबिल भी देख लेती है। दिल की आंख को खोल लो, माजी की जुल्मतें भी खुल जाएंगी, माजी के झरोके दरीचे भी खुल जाएंगे, और मुस्तकबिल के अंदर भी झांक सकोगे। अलम तरा, देखते क्यों नहीं? फिर अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है इसलिए नाफरमानों को पकड़ना, चाहे आठवीं दौर हो, चाहे वो तलवार और तोप का दौर हो। तो मैं ये कह रहा था कि दुनिया में अल्लाह ताला ने हर उस चीज को हराम करार दिया जो बेहयाई के फैलाने का जरिया बने। हर वो चीज हराम है जिससे इंसानी अखलाक बर्बाद होते हो, जिससे इंसानी मुआशरा आदम तवाजुन का शिकार होता हो, जिससे इंसानियत की चादर तार तार होती हो, जिससे हया की धज्जियां उड़ती बिखरती हो। हर उस चीज को अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया है। मत करो, नहीं हम करेंगे। अच्छा करो, फिर एक दिन मेरे पास आओगे, फिर मैं निमट लूंगा तुमसे। जैसे को अभी निमटता हूँ तुमसे मैं, फिर मैं निमट लूंगा तुमसे। तो लेकिन जन्नत का नजारा ही कुछ और है। वहां अल्लाह ताला गंदे जज्बे तो पहले ही खत्म कर देगा। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, अल्लाह हर गंदगी निकाल देगा, हर फहाशी का जज्बा निकाल देगा। ख्वाहिशात पहले से करोड़ों गुना ज्यादा, लेकिन गलत जज्बे सारे दफन। ख्वाहिशात की इंतहा कोई नहीं। अकेला आदमी 1000 साल खाता रहे, पेट फटेगा नहीं, आंत फटेगी नहीं, जबड़ा थकेगा नहीं, दांत टूटेगा नहीं, जायका मिटेगा नहीं।
ادنا درجے کا جنتی 72 لڑکیوں سے نکاح کیا جائے گا، ادنا درجے کا جنتی. پھر جتنا بڑھتا جائے گا اتنے مقامات بڑھتے چلے جائیں گے. تو جنت کے دروازے پر پہنچ گئے. ایک گھنٹی آئی، ایک آواز آئی، ایک سر. آپ نے حضرت علی سے کہا علی کاش تو وہ سر سنے جو جنت سے کہ اس گھنٹی سے نکلے گا. پھر 2 چشمے ہیں، ایک سے پانی پیو، کہاں نہیں جائے گا، الہام ہوگا. پانی پیو، الہام ہوگا، خود بخود سارے پانی پینا شروع کریں. وضو کرو، ایک اور چشمہ ہوگا، الہام ہوگا، خود وضو شروع کریں. یہ پانی جو پیا یہ کیا کام کرے گا؟ سینے کا کھوٹ ختم کر دے گا، پیٹ کا پخانہ ختم کر دے گا، پیشاب ختم کر دے گا. پانی کے اس ایک گھونٹ کے بعد اب کبھی 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 ہمیش ہمیش کے لیے نہ پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا، نہ تھوک، نہ بلغم، نہ رال ٹپکے گی، نہ ناک سے کچھ بہے گا، نہ منہ سے کچھ بہے گا، نہ کوئی گندا پسینہ، نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ غلاظت. یہ سینے کا کھوٹ ختم کرے گا، پیٹ کی غلاظت ختم کرے گا. جس دوسرے سے وضو کیا تھا وہ ان پر ایسا جوانی کا میک اپ کرے گا کہ کروڑوں سال کے بعد بھی اسی طرح حسین و جمین و جمال والے. ایمان والی عورتوں کو اللہ اس منظر سے پہلے ہی کسی بیک ڈور سے جنت میں پہنچا دے گا. ان کا عام داخلہ نہیں، ان کو خاص داخلے دیا جائے گا اور وہ اپنے مردوں سے پہلے جنت میں پہنچ جائیں گی تاکہ جنت میں اپنے مردوں کا استقبال کریں جنت کے حسن و جمال کے ساتھ اور جنت کی خوبصورتی کے ساتھ. دروازہ بند ہے، ابھی کھا پی بھی لیے، پاک ہو گئے، صاف ہو گئے. اب آپس میں مشورے ہو رہے بھائی جائیں کیسے، دروازہ تو بند ہے. چلو بھائی بابا آدم سے بات کریں، یا ابانا استفتح لنا الباب، ابا جی دروازہ کھلوائیے. وہ کہیں گے میرے بچوں میں نے نکلوایا، میں کیسے کھلواؤں، یہ تو آج کوئی اور ہی کرے تو کرے. ابراہیم علیہ السلام نہیں بچوں، نوح علیہ السلام نہیں بیٹو، ادریس علیہ السلام نہ میرے بس کا نہیں، موسیٰ علیہ السلام انکار، داؤد علیہ السلام انکار، سلیمان علیہ السلام انکار، یوشع علیہ السلام انکار، یحییٰ زکریا انکار. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں پتہ بتا سکتا ہوں، تمہیں کسی نے نہیں بتایا، میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں. آج دروازہ جو کھلوا سکتا ہے میں تمہیں اس کا پتہ بتاتا ہوں. کہیں تو بتائیے، کہیں گے جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آج ان کے بغیر کوئی نہیں دروازہ کھلوا سکتا. تو یہ سارا مجمع حضور کے پاس آئے گا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا خاتم الانبیاء، یا حبیب اللہ، دروازہ کھلوائی. وہ کہیں گے ہاں میں کھلواتا ہوں، میں کھلواتا ہوں. تو آپ سجدے میں سر رکھیں گے اور اللہ کی تعریف کریں. اللہ فرمائیں گے ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، اٹھ مانگ ملے گا، شفاعت کر قبول ہے. کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، کہیں گے تو افتتاح کر، تیرے بغیر نہیں کھولوں گا، تو افتتاح کر. تو آپ کھڑے ہوں گے، ایک سواری جنت کی اڑتی ہوئی آئے گی، وہ آپ کے سامنے ایسے جہاز کی طرح لینڈ کرے گی، آپ اس پہ سوار ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے. اب وہ چلے گی، پہلے آئی تھا وہ چلے گی، اس کی رسی نیچے گرے گی تو ہر نظر اٹھے گی کہ کون نصیبوں والا جو رسی تھامے گا. تو حکم ہوگا بلال کو یہ رسی پکڑائی جائے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑیں گے اور ساتھ چلیں گے. تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. تو اندر سے فرشتہ مالک رضوان کہے گا کون ہے؟ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں ہم تو بیٹھے بیٹھے تھک رہے کہ آپ آئیں اور ہم دروازہ کھولیں. آپ کے رب کا ارشاد تھا جب تک میرا حبیب نہ در نہیں کھولوں. اور میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ آئندہ کبھی اٹھوں گا، آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں پہلی اور آخری دفعہ. تو وہ دروازہ کھولے گا. جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. 7 دروازے ہیں، ہر دروازے سے لوگ ہیں. جہنم، حطمہ، لظا، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ، 7 دروازے ہیں. اور اس میں سب سے نیچے حاویہ منافقین، سب سے بڑے کافر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی. اس سے اوپر جہیم، اس میں مشرک ابو جہل اور اس کے ساتھی. اس کے اوپر سقر، سقر سابعین، یہ ہندو سکھ مذہب ٹائپ. اس کے اوپر سعیر، مجوسی آتش پرست. اس کے اوپر لظا، یہودی. اس کے اوپر حطمہ، عیسائی. یہ 6 دوزخ وہ ہیں جس میں جانے والا کبھی نہیں نکل سکے گا. اور ان کے جسم کو اللہ بڑھائے گا کہ ان کی چھاتی کو 4000 کلومیٹر سے زیادہ لمبی ہوگی.
ان کا ایک دانت 10 میل لمبا چوڑا ہوگا، ان کی کھال کھال کوئی 92 فٹ موٹائی پر ہوگی، کوئی 90-92 فٹ ان کی کھال موٹی ہوگی، اور ان کی یہاں اس کان کی لو سے گردن یہ اتنا فاصلہ ہوگا کہ اس پر پوری آگ کی نہریں گزر سکیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگ کے تابوت تیار کرے گا، اس کے اوپر بھی آگ، اس کے نیچے بھی آگ، اور ان کو اس میں پھینک کر ان کی رگ رگ میں آگ کے کیل ٹھونکے گا، پھر باقی جگہوں میں آگ کے انگارے بھرے گا، پھر ان کو بند کرے گا، پھر اٹھا کے جہنم کی وادیوں میں دھکیل دے گا۔ اس جہنم کا گرا ہوا کبھی نہیں نکل سکتا، اور وہ آگ ہے جو ہمیشہ بھڑکتی رہے گی، بڑھتی رہے گی۔ کلما خبت زدنا سعیرا، جب وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دم اس کو بھڑکا دیتا ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو یہ عذاب ہمیشہ رہے گا، کبھی نہیں گھٹ سکتا، ایک بوند ٹھنڈا پانی نہیں مل سکتا، ایک تر نوالا نہیں مل سکتا، ایک پل کو نیند نہیں آ سکتی۔ آگ کا بستر، آگ کی چادر، آگ کے کمرے، آگ کی چھتیں، آگ کی دیواریں، نارن احاط بہم سرادقها، آگ کے کمرے اور چھتیں، لہم من جہنم مہاد، انگاروں کے بستر، من فوقہم غواش، انگاروں کی چادریں، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، سرابیلہم من قطران، تارکول کی شلواریں، قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے تانے بانے کے کرتے، یہ ہمیشہ کو برباد ہو گئے۔ اس کے اوپر پہلا حصہ ہے جہیم، سقر، سعیر، لظا، حطمہ، ایک باقی رہ گیا، ایک حصہ باقی ہے، وہ کن کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ جہنم یہ وہ حصہ ہے دوزخ کا جہاں ایمان والے مرد عورت پھینکے جائیں گے۔ کون سے مرد عورت؟ جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی۔ توبہ پر تو کفر معاف ہو جاتا ہے، توبہ پر تو شرک معاف ہو جاتا ہے، توبہ پر تو نبوت کے دعوے معاف ہو جاتے ہیں، توبہ نہ کی اور مر گئے۔ جہنم، سب سے پہلا جہنمی مسلمان، سب سے پہلا مسلمان جہنمی قابیل، حابیل کا قاتل قابیل۔ سب سے آخری جہنمی اس امت میں سے ہوگا جوہینہ، جس کا نام بھی جوہینہ، جس کا قبیلہ بھی جوہینہ، عرب میں سے ہوگا۔ آخری جہنمی جوہینہ، پہلا جہنمی قابیل۔ ان کے درمیان جتنے مرد عورت نافرمان آئے مسلمانوں میں سے اور توبہ کیے بغیر چلے گئے، وہ بھی اس آگ میں دھکیل دیے جائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نماز چھوڑ دینے سے کچھ بھی نہ ہوا، جھوٹ بولنے سے کچھ بھی نہ ہوا، کوئی عورت بے پرد پھری اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئی تو کچھ بھی نہ ہوا، ایک نوجوان شراب میں مست پھرا، کیا کچھ نہ ہوا، آوارہ پھرا، کیا کچھ نہ ہوا، سارا دن مراسیوں کے گانے سنے، کچھ نہ ہوا۔ کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہونے والا ہے، نہ دیکھنے والا غافل ہے، نہ جاہل ہے، نہ عاجز ہے، نہ اس کے فیصلوں کو کوئی ٹال سکتا ہے، نہ اس کے فیصلوں کو کوئی بدل سکتا ہے۔ یہ جہنم جو سب سے ہلکا عذاب ہے، اس میں سے ایک لوٹا پانی 7 سمندر میں پھینک دیا جائے تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے۔ تو آپ ان نوجوانوں پہ رحم کھائیں جو یہاں غفلت کے لیے آتے ہیں۔ آپ کو اپنے پیسے کا فکر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی کمائی تو ٹھیک ہے، اپنے کمرہ کرائے پہ دینا ہے، آپ کے لیے تو پیسہ حلال ہے، لیکن بھائیو یہ درد بھی رکھو سینے میں کہ ان سے توبہ کروانی ہے، اس حال میں چلے گئے تو برباد ہو گئے۔ ہاں، جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، دوزخ ہے، دوزخ 7 حصے ہیں، جہنم، حطمہ، لظا، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ۔ جہیم میں یہ، حاویہ میں یہ جیسے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ جب جہنم پہ آئے تو خاموش ہو گئے، جہنم پہ آئے تو خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بولتا کیوں نہیں؟ جہنم میں کون ہوں گے؟ تو کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت کے گناہگار مرد اور عورت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غش کھا کے گر گئے اور آنسوں کا سیل رواں اور بات چیت بند ہو گئی۔ 3 دن گزر گئے، رو رہے اور کسی سے بات نہیں فرما رہے۔ آخر صبر نہ ہوا، ابوبکر صدیق کو اجازت لینے کے لیے دروازے پر پہنچے، آپ نے اجازت نہیں دی۔ عمر پہنچے، اجازت کے لیے آپ نے اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی پہنچے، اجازت کے لیے آپ نے اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی حضرت فاطمہ کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے محبوب بڑے غم میں ہیں، کسی کو اجازت نہیں مل رہی،
तुझे नहीं रद्द कर सकते, जहाँ मेरी बच्ची देख हुआ क्या है, किस्सा क्या है। तो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दरवाजे पर आई, दस्तक दी, तो आप तो अपनी बेटी की दस्तक से पहचान जाते थे कि फातिमा है, फातिमा, इन्ना हादा लदक्कु फातिमा, ये तो फातिमा की दस्तक है। तो उन्होंने दस्तक दिया, उन्होंने कहा बच्ची अंदर आ जाओ। देखा तो अल्लाह का रसूल रोए जा रहे, क्या मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी जान आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? कहा फातिमा मेरी बेटी, क्या बताऊं, मुझे जिब्रील ने खबर दी है कि मेरी उम्मत के नाफरमान मर्द औरत जहन्नम में डाले जाएंगे। कितनी औरतें होंगी जिनको फरिश्ते बालों से घसीटेंगे, वो कहेंगी वाह फजीहता, हाय हमारी बेपर्दगी। कितने नौजवान होंगे, मर्दों को, औरतों को सर की चोटियों से फरिश्ते पकड़ेंगे, और मर्दों को कहां से पकड़ेंगे? मुझे देखें, यहां से जबड़े में मुंह डालेंगे, जबड़े में, ये नीचे जबड़े को पकड़ेंगे ऐसे, और इस तरफ जब झटका देंगे तो ये नीचे वाला सारा जबड़ा बाहर निकल आएगा। वो कहेंगे हाय हम पर रहम करो, वो कहेंगे रहमान ने नहीं किया तो हम कहां से करें। जब ये सारा तबका उठा के जहन्नुम में फेंका जाएगा तो इनके एक फजीलत, इनके चेहरे काले नहीं होंगे, इनके चेहरे स्याह नहीं होंगे। तो जब ये दोज़ख में गिरेंगे तो वो दोज़ख का फरिश्ता कहेगा ये कौन आ गए, न चेहरे काले न चेहरे मसखी, कौन है? तो वो कहेंगे कौन लोग तुम? तो उसकी खौफनाक शक्ल देखकर अपने नबी का नाम भूल जाएंगे, कहेंगे हम वो उम्मत हैं जो 5 नमाजों वाली थी, हम वो उम्मत हैं जिन पर कुरान आया था। अच्छा तुम अहमद की उम्मत हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहेंगे हाँ 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 हम उनकी उम्मत हैं। कहेंगे हम वो उम्मत हैं जो 5 नमाजों वाली थी, हम वो उम्मत हैं जिन पर कुरान आया था। अच्छा तुम अहमद की उम्मत हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहेंगे हाँ 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 हम उनकी उम्मत हैं। तो इतने में वो कहेंगे आग को पकड़ो ही नहीं। जब उन्हें आग पकड़ने लगेगी तो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, आग पीछे हट जाएगी। फिर वो आगे आएगी, कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पीछे हट जाएगी। फिर वो आगे आएगी, कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पीछे हट जाएगी। तो मालिक कहेगा पकड़ती क्यों नहीं? वो कहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह पे मेरा जोर नहीं चलता। वो कहेंगे आप पकड़ो। जब चौथी दफा पकड़ने को आएगी और वो कलमा पढ़ना चाहेंगे तो अल्लाह ज़बानों पर मोहरें लगा देगा, बंद। इस कलमे की मरी में हया करते तो आज ये न होता। लाहौर, कराची, पेशावर, पंजाब में, सिंध, बलूचिस्तान सरहद में, हिंद में, ईरान में, तुरान में, अफगानिस्तान में, अरबिस्तान में इस कलमे की हया करते तो आज ये आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब आग उन्हें पकड़ेगी तो अल्लाह ताला कहेंगे सजदे की जगह छोड़ दे, सजदे की जगह छोड़ दे। और वो हथकड़ियां बेड़ियां लाएंगे तो अल्लाह फरमाएंगे हथकड़ियां मत लगाओ, इन हाथों से इन्होंने बड़ी खैरात की हुई है। इनके गले में तोक ना डालो, इन्होंने बड़े गुलाम आजाद किए हैं। इनके पाँव में बेड़ियां ना डालो, इन्होंने बड़े तवाफ किए हुए हैं। इसके दिल को हटा दो, आग को हटा दो दिल से, इसमें मेरा ईमान है। सबसे हल्का अजाब है और फिर भी कहेंगे हाय बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। ये सबसे हल्के हैं, नीचे तो जो गए वो कभी निकल नहीं सकते। जब इनकी सजा पूरी होगी और इनके निकलने का वक्त आएगा तो अल्लाह जिब्रील को भेजेगा, जाओ जरा दोज़ख तो देख के आओ। जब वो जहन्नुम में आएगा और मुलाजा करेगा और लोगों का हाल देखेगा तो उसका दिल गमगीन होगा। मुसलमान देखेंगे कहेंगे ये कौन खूबसूरत है। वो दोज़ख के फरिश्तों से पूछेंगे ये कौन खूबसूरत है, कहेंगे ये वो फरिश्ता जो तुम्हारे नबी के पास जाया करता था। तो सारी उम्मत मर्द औरत रश करेंगे जिब्रील के पास, जिब्रील अल्लाह के वास्ते हमारे नबी को हमारा पैगाम पहुंचाओ, हम बड़े दुखी हैं, हमारी सिफारिश करे, हमें आग ने बर्बाद कर दिया, सांपों ने तबाह कर दिया, हम बर्बाद हो गए, हमारे नबी तक हमारा सलाम पहुंचा दो। उनका रोना धोना जिब्रील को रुला दे। और गमगीन जब वापस लौटेंगे तो अल्लाह ताला पूछेंगे क्या देखा, कहेंगे बड़ा बुरा हाल देखा। तो उस गम में उनको वो बात ही भूल जाएगी जो उम्मत ने पैगाम दिया होगा। तो कहेंगे अल्लाह ताला तो तुम्हें उन्होंने कुछ नहीं कहा था। वो फिर यार हाँ जी कहा था कि हमारे महबूब को हमारा पैगाम तो दे दो कि हम बर्बाद हो गए। अच्छा जाओ फिर उसे बताओ। तो जिब्रील आएंगे जन्नतुल फिरदौस के उस आला मकाम पर, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत का पैगाम लाया है। और वो ये कह रहे हैं, वो तड़प गए हैं, वो आपकी खिदमत में दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं। जब तक अल्लाह ना चाहे तो अल्लाह का रसूल कैसे करे। तो अब चूंकि सजा खत्म होनी है तो उस वक्त अल्लाह के नबी तड़प के सजदे में गिरेंगे, फिर रोएंगे, फिर रोएंगे या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा जाओ जिसके दिल में एक जौ के बराबर ईमान है उसको निकाल लो। तो अल्लाह के नबी आएंगे,
اور نکال نکال کے ایک آب حیات ایک نہر ہے اس میں ڈالتے جائیں گے، وہ پاک صاف ہو کے نکلتے جائیں گے، البتہ ماتھے پہ ایک کالا داغ باقی رہے گا جو یہ علامت ہوگی کہ یہ دوزخ سے جنت میں آیا ہے۔ پھر کہیں گے یا اللہ میری امت میری امت، تو اللہ کہیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ تو پھر حضور آئیں گے اور ایک رائی کے دانے کے برابر والوں کو بھی نکال 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 جنت میں ڈالیں گے۔ پھر سجدے میں گریں گے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت، اللہ کہیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں رائی کے کچھ حصے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ تو پھر حضور تشریف لائیں گے اور ان کو بھی نکال 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 کے جنت میں ڈالیں گے، پھر بھی بہت سارے بچ جائیں گے۔ پھر کہیں گے یا اللہ میری امت میری امت، اللہ کہیں گے بس اب تیری باری ختم، اب میری باری ہے۔ اللہ 3 لپ بھر کے دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالے گا، سب صاف کر دے گا، لیکن ایک پھر بھی اٹکا رہ جائے گا جس کا میں نے ابھی نام بتایا جوہینا، یہ پھر بھی اٹکا رہے گا، یہ اس کے بھی بعد جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ سب نکل جائیں گے، آب حیات سے نہاتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں گے، ان کے ماتھوں پہ داغ رہے گا، ان کے جہنمی ہونے کی نشانی۔ آخر ایک دن اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ داغ برے دنوں کی یاد ہے، اب یہ بھی مٹا دے، تو اللہ وہ داغ بھی مٹا دے گا، وہ بھی اسی طرح صاف ستھرے پاک پاکیزہ۔ جب یہ دوزخ سے نکلنے ہوں گے اس وقت کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش ہم بھی ایمان والے ہوتے تو آج ہم بھی دوزخ سے نکل کر جنت میں چلے جاتے۔ اس لیے بھائیو برے سے برا مسلمان مرد عورت بھی کبھی اسے حقیر نظروں سے نہ دیکھو، اس کے پیچھے اللہ اس کے رسول کی محبتیں ہیں، ایک نہ ایک دن یہ جنت میں جائے گا۔ اور بڑے سے بڑا کافر بھی اسے کبھی عزت کی نظر سے نہ دیکھو، ورنہ آپ اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ اللہ رسول کے دشمن کو عزت ہم دیں، ہم سے بڑا گرا ہوا پھر کون ہوگا؟ کبھی کسی نے باپ کے قاتل سے بھی محبت کی، کسی نے بیٹے کے قاتل سے بھی محبت کی، کسی نے بیٹے کے قاتل سے بھی محبت کی، جو ہمارے دین کے دشمن، ہمارے نبی کے دشمن، ہماری جان و ذات اور ہمارے مال کے دشمن، ہم انہیں کیوں عزت کا مقام دیں اور انہیں احترام کا مقام دیں؟ ہمدردی ضرور ہو، ہمدردی ضرور ہو کہ یا اللہ ان کو ایمان دے دے، یہ دوزخ سے نکل کر جنت میں جانے والے بن جائیں، کیونکہ یہ تو نکل گئے، باقی وہ ہمیشہ کو پڑ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور ان کفار کا مکالمہ ہوگا، جب کہیں گے کہ یہ تو نکل گئے اب ہم کیا کریں، تو کہیں گے دوزخ کے فرشتوں سے تھوڑا سا عذاب ہمارا بھی کم کر دو، نکلتے نہیں تو عذاب تو کم کر دو۔ تو ان کو کہا جائے گا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں کوئی بتانے والا آیا تھا؟ کہیں گے آئے تو تھے، کفر ہم نے مذاق اڑایا، کفر بھگتو، اب تمہاری دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر کہیں گے اچھا اگر عذاب نہیں کم ہوتا تو پھر ہمیں قصہ ختم کرو، موت دے کر ختم کر دو لیقضی علینا ربک۔ اس کا جواب فرشتے دیں گے انکم ماکثون، موت بھی نہیں آ سکتی، ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر کہیں گے اب اللہ سے بات کرو، تو کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ربنا ربنا ربنا۔ ہزاروں برس کی دعاؤں کے بعد اللہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے یا اللہ بس معاف کر دے، غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون۔ اللہ معاف کر دے، غلطی کر بیٹھے آئندہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ اخسا پتہ کسی کہتے ہیں؟ کتے کو جب دھتکارنا تو اس کو عربی میں کہتے ہیں اخسا، جیسے ہمارے یہاں دفع ہو جا، تو کتے کو دھتکارنے کے لیے عربی میں ہے اخسا اخسا، تو لفظ کو کتے کے ساتھ تشبیہ دے کر کہہ رہا ہے اخسؤوا فیہا، اسی میں دفع ہو جاؤ ذلیل ہو کر، ولا تکلمون، مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کہے گا دوزخ کو تالا لگا دیا جائے، تالا لگے گا، نہ کوئی چیز اندر جائے گی نہ کوئی چیز باہر نکلے گی۔ بھائیو کیا ان کے مزے اور کیا ان کی رونقیں، یہ تو بڑے بیچارے بڑے ہی بد نصیب لوگ ہیں۔ تو پہلے حلے میں جو اہل ایمان والی عورتیں تو مردوں سے بھی پہلے پہنچ گئی، ایمان والے مرد دروازے پہ پہنچ گئے، پاک ہو گئے، پانی پی لیا، صاف ہو گئے، وضو کر لیا۔ یہ وضو نماز کے لیے نہیں، یہ وضو میک اپ ہے، میک اپ، یہ ایسا میک اپ ہوگا کہ اب کروڑوں سال کے بعد بھی چہرے کے حسن میں کمی نہیں آئے گی۔ اب دروازہ کھلے گا، اللہ کے نبی دروازہ کھلوائیں گے تو آپ اندر داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے میرے ساتھ ہوں۔ آپ نے کہا
میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ بے قرار ہو کر کہے گا آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے۔ ہر دروازے کی تمنا ہوگی کہ ادھر سے گزرے۔ سلمان فارسی کھڑے ہو کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر، ابو بکر، یہ اس کو 8 دروازے پکارے۔ پھر آپ نے کہا میں نے ایک محل دیکھا یاقوت زمرد کا اور موتیوں کا۔ میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے۔ میں سمجھا میرا ہے، میں جو قریشی ہوں۔ جب جانے لگا تو مجھے کہا گیا یا رسول اللہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عثمان، جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو عثمان ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، آپ نے قریب کیا، پھر فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک حواری اور میرے 2 حواری ہیں، ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے، ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے۔ اس شان سے یہ امت جنت کی طرف رواں دواں ہوگی، اور دروازے میں جو ہی داخل ہوں گے پہلا گارڈ آف آنر فرشتوں کی طرف سے پیش کیا جائے گا، سلام علیکم، سلام علیکم۔ لا تعداد فرشتے آ رہے ہیں، سلام علیکم۔ اللہ کے سب سے پہلے ہم ہوں گے، ہمارے پیچھے باقی نبی باقی امتیں پیچھے ہوں گی، پہلے ہم آگے جائیں گے اور اللہ کے رسول سب سے آگے ہوں گے، فقراء آپ کے ساتھ ہوں گے، مساکین آپ کے ساتھ ہوں گے، مالدار اس کے پیچھے ہوں گے۔ تو پہلا سلام علیکم، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ زمین مٹی کی نہیں ہے، یہ زمین سونے کی ہے۔ اس پر مٹی وہ خاک نہیں ہے، اس پر مٹی مشک ہے۔ اس کا غبار زمین کے ذرات نہیں، اس کا مٹی کے ذرات نہیں، اس کا غبار مشک و عنبر ہے۔ اس کی گھاس تنکوں کی نہیں، اس کی گھاس زعفران کی ہے۔ اس کی سڑکیں یہ تارکور اور پتھر کی نہیں، اس کی سڑکیں سونے چاندی زمرد اور یاقوت کی ہیں۔ پہلا سلام ٹھوکے گا فرشتوں کا، سلام علیکم، جب تم مبارک ہو، آپ پاک ہو گئے گناہوں سے بھی، پکانے سے بھی، پیشاب سے بھی، موت سے بھی، بیماری سے بھی، غم سے بھی۔ فادخلوها، اب آئیے تشریف لائیے۔ ہمیں کتنی دیر کے لیے؟ 2 مہینے کا سیزن ہے کہ 4 مہینے کا سیزن ہے کہ 1 مہینے کا سیزن ہے؟ خالدین، خالدین۔ یہ سیزن ایسا ہے کہ جب تک اللہ رہے گا آپ بھی رہیں گے، نہ اللہ کی ذات کو فنا نہ تیری ذات کو فنا۔ اب کر مزے، اب تو یہ اللہ مزے کروائے گا۔ یہ تو فرشتوں کا سلام، آگے ان کا جواب الحمدللہ الذی، الحمدللہ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء۔ شکر ہے مولا تیرا، تو نے وعدہ سچا کیا، جنت کا وارث بنایا، جہاں جائیں چلے جائیں، بے شک نیک عمل کی یہی جزا ہوتی ہے۔ فَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، فرشتے عرش کا طواف کریں گے، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح پڑھیں گے، وقضی بینہم بالحق، حق کا فیصلہ ہو جائے گا، نافرمان دوزخ میں، فرمانبردار جنت میں، وقیل الحمدللہ رب العالمین، ہر سو اللہ کی تعریف کا نغمہ گونجے گا۔ اب آگے سواریاں، ان پر سوار گئے جنت کے راستوں پر، اپنی اپنی راہوں پر چلتے ہوئے، آگے ان کی جنت کی حوریں بھی استقبال کریں گی اور ان کی ایمان والی بیویاں بھی استقبال کریں گی۔ پہلے مقام پر ایک محل میں ٹھہرایا جائے گا جہاں ان کی حوریں استقبال کریں گی، اس سے اوپر مقام تک پہنچایا جائے گا جہاں ان کی حوریں ان کا استقبال کریں گی، اس سے آگے تیسرے مقام پر پہنچایا جائے گا جہاں اس کی ایمان والی عورت بیوی اس کا استقبال کرے گی، اور اس وقت اللہ اسے ایسا حسن دے چکا ہوگا، جنت کی لڑکی گارے مٹی سے نہیں بنی، مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہے، اس میں آب حیات ڈالا گیا، پھر اللہ کے نور میں سے اس کے چہرے پر نور ڈالا گیا، وہ اس کا حسن ایسا ہے کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہیں آتا، وہ سمندروں میں تھوک دے تو میٹھے ہو جاتے ہیں، مردوں سے بات کرے وہ زندہ ہو جاتے ہیں، دوپٹہ ہوا میں لہرائے کائنات معطر ہو جاتی، جب وہ ایک قدم اٹھ کر اپنے خامد کی طرف چل کے آتی ہے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز اپنے خامد کو دکھاتی ہے، جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے ہونٹوں سے دانت جب نکلتے ہیں چمک ظاہر ہوتے ہیں تو ایسی چمک ظاہر نمودار ہوتی ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ساری جنت چمک جاتی ہے، تو پوچھتے ہیں یہ نور کیسا ہے؟ ان سے کہا جاتا ہے ایک جنت کی لڑکی مسکرائی ہے، اس کے دانتوں کے نور نے جنت کو چمکا دیا ہے۔ اس لڑکی سے اور
اس پر 70 جوڑے، ہر جوڑے کا رنگ الگ، اس پر 70 جوڑے، ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ اور اس کا رنگ الگ، اور 3 میل کے دائرے میں اس کا لہنگا چکر گردش کر رہا ہوگا. چونکہ یہ کرتا، یہ لباس کاٹن کا نہیں، فائبر کا نہیں، کس کا وزن ہوتا ہے؟ نور کا ہوگا، نور کا، نور کے دھاگے سے بنایا جائے گا اور نور کا کوئی وزن نہیں ہوتا. یہ لڑکی آپ تصور میں رکھیں. اب دیکھیں ایمان والی عورت اس لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے. پاک دامن، پردہ دار، حیا والی، عفت والی، اپنے آپ کو چھپانے والی، اپنے آپ کو زیب و زینت سے سجا کر باہر نکلنے سے بچانے والی. آج اللہ اس کا میک اپ کرے گا، آج اللہ اس کو سجائے گا. یہاں کا حسن تو ڈھل جاتا ہے. ڈھلے حسن کو کون سا بیوٹی پارلر اب زندہ کرے؟ جھریوں کے تانے بانے کو کون دور کرے؟ اور کھال بھی کب تک کھینچتی ہے؟ وہ باہر کے ملکوں میں وہ پلاسٹک سرجری کر کھال کھینچ دیتے ہیں، لیکن سارے جسم کی کھال کون کھینچے؟ کھچ کے پیچھے کھینچنے کو باقی نہیں رہ جاتی. تو یہ تو ایک ہاتھی ہے نا، آگے کام ختم ہے. میرے بھائیو، ایک اللہ حسن اب دینے والا ہے تو جو اپنے نور میں سے تجلی ڈالے گا، جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ حسن و جمال دے دے. یہاں کا بڑے سے بڑا نظارہ مسلسل نہیں دیکھا جا سکتا. دنیا کے 8 عجائب میں سے ہے نیاگرا فال، نیاگرا آبشار. کئی دفعہ کینیڈا جانا ہوا جماعت کے ساتھ ہی، ویسے نہیں. تو پہلی دفعہ ہم گئے، ہم نے بڑے شوق سے دیکھی. دوسری دفعہ گئے، پھر بھی شوق سے دیکھی. تیسری دفعہ گئے تو وہ مقام ٹورانٹو سے کچھ 1.25 گھنٹے کی ڈرائیو، وہ سب چلے. میں نے کہا دفعہ کرو، 2 دفعہ دیکھ لی، اب کیا دیکھنی؟ پانی تو ہے جو گر رہا ہے، اور اس میں کیا ہے دیکھنے کی چیز؟ تیسری دفعہ کشش نہیں دکھا سکا. اور جنت میں یوں تکیے پر ٹیک لگا کے بیٹھے گا، اللہ اس کے سامنے ایک نظارہ کھولے گا. وہ نظارہ، اس کی نظر اور وہ نظارہ 70 سال بیٹھا دیکھتا رہے گا، دل نہیں گھبرائے، بور نہیں ہوگا. اور 70 سال بعد حیران ہوں گے، دن رات کھا جائیں گے. جنت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، دل ہی نہیں بھر رہا. آخر اللہ خود بولیں گے یہ تو ایک ہی چیز میں گم ہو گیا، اور میرے بندے کو کچھ اور بھی تو دکھاؤ. تو اللہ ایک جنت کی نئی حور بھیجے گا جو اس کے کندھے پہ ہاتھ مارے گی. اس کو یہ مڑ کے دیکھے گا تو اس کا حسن ایسا کہ اپنے چہرہ اسے اس کے چہرے میں نظر آئے گا، اور پورا گھوم کے اس کی طرف ہوگا. وہ کہے گی آپ کو میری خواہش کوئی نہیں؟ کہے گا بلا کیوں نہیں؟ پر تو ہے کون؟ نہ تو تمہیں پہچانتا نہیں. وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید. میں اے اللہ کے دوست، میں ان نعمتوں میں سے ہوں جن کے بارے میں تیرا رب تمہیں قرآن میں دنیا میں سنا چکا تھا کہ میرے پاس آ جاؤ، میں دیتا ہی جاؤں گا. میں مزید میں سے ہوں، مزید، ایکسٹرا، مزید. اور یہ ملتا ہی جائے گا. یہ خواہش کا جہان ہے. 40 سال دیکھتا رہے، دیکھنے کی لذت پوری نہیں. میاں بھی بیٹھے ہوئے، تخت بچ چکے ہیں، جان دھرے جا چکے ہیں، غلمان تیار ہیں، اور سراہیاں ابل رہی ہیں، پھل پک کے گرنے کو منتظر ہیں، اور پرندے اڑ کے گھیرا ڈال رہے ہیں. ہمیں کھائیے. یہاں مرغی کے پیچھے بھاگو. اور وہ تو دیسی مرغیاں تو ویسے ہی چلیں گی، ایسی مردہ سی مرغیاں کھڑی ہوتی ہیں ڈربوں میں، جن کو ذبح کرنے سے پہلے ہی مری پڑی ہوتی. نہ روح نہ ذائقہ، مقدر میں ایسی رہ گئی. یہ پرندے خود بھاگے آ رہے، جی آپ مجھے کھائیے. وہ کہہ رہے اس کو چھوڑو، آپ مجھے کھائیے. نہیں آپ مجھے کھائیے. کیا ہوں؟ انہیں پتا موت ہمیں بھی کوئی نہیں، چاہے سارے ذبح ہو کر بنا کے ہم کھا لیں، پھر بھی اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے اڑا دے گا. تو ایک پرندہ کہے گا، بات سنیں، میری بات سنیں، میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا ہے، سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، آپ ذرا مجھے ٹرائی کریں. ٹیسٹ یہاں سے ہوٹل والے سستے کمرے، بہترین کمرے، پارکنگ بھی شارٹ. اور پرسوں مارے گیا تو کوئی 20 جگہ ہمیں ملے جی سستے کمرے، صاف ستھرے کمرے. میں ہم تو مفت ہیں، مسجد میں سونے جا رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہوٹل کے کمروں کی؟ ہم تو اللہ کے گھر کے مہمان. تو اب وہ پرندہ اپنے فضائل سنا رہا ہے. جی آپ میری تو سنیں، میں نے سلسبیل کا پانی پیا، فردوس کی گھاس کھائی. ایک طرف پھیلاؤں گا تو بھنا ہوا نکلے گا، دوسری طرف پھیلاؤں گا تو پکا ہوا نکلے گا. آپ مجھے ٹرائی تو کریں. کہیں گے اچھا تو کھلا. تو اپنے پروں کو ایسے پھیلائے گا، اس کے 70,000 پر ہوں گے. اس طرح ان کو ایسے مور کی طرح پھیلا دے گا، پھر ان کو ایسے ہلائے گا.
تو ہر 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 پر سے کھانے کی ایک جدا جدا قسم گرتی جائے گی، سجتی جائے گی، دھر دی جائے گی، اور پھر وہ خود ابھی زندہ ہے. اگر مجھے کھائیں تو میں بھی حاضر ہوں. کیا کھائیں کیا نہ کھائیں اب یہ سوال نہیں، کیا چھوڑیں کیا کھائیں اب یہ سوال نہیں، سارا ہی کھا جائے، نہ ذائقہ ختم ہو، نہ بہانہ آئے، نہ معدہ خراب ہو، نہ پیٹ خراب ہو. پھر پیو تو کھایا نہ جائے، کھاؤ تو پیا نہ جائے. یہ کھانے کی محفل، ساتھ غلمان آ رہا ہے، رحیق، معین، سلسبیل، زنجبیل، کافور، تسنیم. یہ وہ شرابیں ہیں جن کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا کر بیٹھ کر آسمان سے نیچے انگلی کو کر دے تو ساری کائنات خوشبودار ہو جائے. کیا نصیبوں والے ہوں گے جو بھر بھر کے پی رہے، بھر بھر کے پی رہے، دنیا کی شراب چھوڑی جنت کے پی رہے. اس سے اوپر نصیب والے دیکھو جن کو قرآن بتا رہا، یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا. کچھ ایسے ہوں گے جن کو فرشتے بھر بھر کے پلا رہے، غلام بھر بھر کے پلا رہے، خادمات بھر بھر کے پلا رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں سے لے لے کے پی رہے. ایک درجہ اور اوپر نظر دوڑاؤ، جہاں کا عالم نرالا، محفل نرالی، میرے مجلس نرالا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ خود آ کے پلا رہا ہوگا. کیا نصیبوں والی عورتیں ہیں جو اللہ کے ہاتھ سے لے کر پیئے، کیا نصیبوں والے مرد ہیں جو اللہ کے ہاتھ سے لے کر پیئے. کیا گھاٹے کا سودا کر گیا مسلمان کہ دنیا کی گندی شراب کے پیچھے جنت کی شراب کو بیچ گیا، دنیا کی آوارہ عورتوں کے پیچھے جنت کی پاک عورتوں کو بھول گیا، دنیا کی چند منٹ کے چسکے کے ذائقے کے لیے وہ جنت کے کھانے بھول گیا، پرندے بھول گیا، میرے بھول گیا، گھر بھول گیا، سواریاں بھول گیا. ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر کے کبھی کسی نے دنیا بنائی؟ بنی تو کب تک بنی؟ کیا بنایا؟ موت سب کچھ چھین کے لے گئی. اب نشے کی انتہا ہے. میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی، فرشتے بھی آپ سے پوچھ کے اندر آئیں. وہ فرشتہ گیٹ کیپر سے کہے گا میں نے اندر جانا ہے، اندر جانا ہے. ادھر آپ لوگوں نے نہیں کھلا 35 روپے نکالو مری کے اندر جانا ہے. تو وہ گیٹ کے پر کھڑا ہوگا، وہ فرشتہ کہے گا میں نے اندر جانا ہے، آقا سے اجازت لو کہ اللہ نے بھیجا ہے. اللہ کا بھیجا ہوا بھی جنتی سے اجازت مانگ رہا کہ اندر آ جاؤں. یہ شان اللہ دے گا. تو یہ گیٹ کیپر آگے نہیں جائے گا، وہ تو پوری ایک نوکروں کی قطار ایسے کھڑی ہوگی. تو وہ گیٹ کیپر ساتھ والے نوکر سے کہے گا اللہ کا فرشتہ ملنے آیا. وہ اگلے نوکر سے کہے گا، وہ اگلے سے کہے گا، وہ اگلے سے کہے گا. وہ کہے گا ہاں اجازت ہے آنے دو. تو اندر آئے گا، اس کے ہاتھ میں بڑا تھال ہوگا، ریشمی رومال سے ڈھکا ہوگا. وہ دونوں کو سلام پیش کرے گا. میاں بیوی کہ یہ آپ کی خدمت میں اللہ نے ہدیہ بھیجا. وہ اس کو جب اٹھا کے دیکھیں گے تو ایک پھل رکھا ہوگا، پھل ان کے جنت کے پھل کے مشابہ. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پھل میری طرف سے تحفہ ہے، آپ ذرا اس کو چکھ لیں. وہ کہیں گے ہاں الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے ابھی کھایا تھا، یہ تو ہماری جنت کا ہم نے ابھی کھایا تھا. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کریں تھوڑا سا یہ بھی ٹیسٹ ہو جائے. تو جب دونوں ایک ایک اس کا کاش کاٹ کے منہ میں رکھیں گے تو ان کی جنت میں فرض کرو 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں. فرض کرو ہوں گے تو لامحدود، میں فرض کرتا ہوں ان کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل، 10 کروڑ ذائقے. تو جب یہ ایک ایک نوالا منہ میں رکھیں گے تو اس ایک نوالے میں اللہ ان کو 10 کروڑ پھلوں کا الگ الگ ذائقہ محسوس کروائے گا. پھر کہے گا قطوبہ متشابہہ، قطوبہ متشابہہ. یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ بول میرا بندہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ نہیں، یہ تو شہی ہو رہا ہے. قرار ہو گیا. فرشتوں کے سلام ٹھکے، آپس میں سلام، فرشتوں کے سلام. یہ ساری عزتیں اپنی انتہا کو ہوں گی کہ ایک دم اللہ کے عرش کے دروازے کھلیں گے اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو. میرے بندے اور بندیوں تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ کہے گا هل رضیتم، خوش ہو، راضی ہو، خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے اللہ کیسے نہ راضی ہوں، تو نے وہ گوشت دیا جو کسی کو دیا ہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میں تمہیں جنت سے بھی اعلیٰ چیز دے دوں، اس سے بھی اعلیٰ چیز دے دوں. کہیں گے اللہ اس سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اب تم مزے کرو، میں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوں گا. تمہاری سب پابندیاں ہٹا دی گئی، کوئی سجدہ نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، تلاوت نہیں، صرف تسبیح ہوگی. سبحان اللہ. وہ سانس کی طرح خود چلے گی، سانس کی طرح خود چلے گی. تو اللہ تعالیٰ
انہیں یہ گھر بنایا ہے جہاں جا کر ہر لذت ہر خواہش پوری ہوگی، یہاں ہم فرما بردار بن کے گزار دیں، آگے اللہ تعالیٰ سے ہر نعمت کی چابی آ کے لے لیں۔ تو بھائی ہم تو آزاد ہیں کہ دنیا جنت سے ہم سمجھ بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، ایک طریقہ دیا ہے جس میں کچھ حصہ عبادات کا ہے، کچھ معاملات کا ہے، کچھ اخلاق کا ہے، کچھ معاشرت کا ہے، کچھ تجارت ہے، زراعت ہے، حکومت ہے، ہر چیز کو اللہ کی شریعت کے مطابق لے کے چلنا، یہ ہے ہماری جنت کا راستہ۔ تو میرے بھائیوں، خود بھی ہم توبہ کریں، ان آنے والے مجمع سے توبہ کروائیں، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، کسی مسلمان کی حقارت نہ دل میں آنے پائے، نفرت نہ دل میں آنے پائے، چاہے کھلم کھلا گناہ کرتا نظر آئے تو بھی ہمیں اجازت نہیں کسی کلمہ کو مسلمان کو حقیر نظروں سے دیکھنا۔ ہم فضا ایسی بنائیں کہ وہ توبہ کر کے جائیں، وہ اللہ کے فرما بردار بن کے جائیں، وہ اللہ کی ماننے والے بن کے جائیں، اور اس گھاٹے کے سودے سے نکل کر اصل کھڑا کامیابی کا سودا کر کے جائیں۔ جب موت آئے تو اللہ بھی خوش ہو چکا ہو، اللہ کا رسول بھی خوش ہو چکا ہو، جنت بھی منتظر ہو، قبر بھی باغ بن چکی ہو، اور میدان حشر کی سختیاں بھی ہٹائی جا چکی ہوں، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر ہم اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں۔ یہ ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا۔ اس میں نماز تو عبادات میں سے ہے، اخلاق، معاملات، حیا، یہ زندگی اسلام کا بہت بڑا حیا، والحیاء شعبۃ من الایمان، ہمارے نبی نے کہا حیا ایمان کا بہت بڑا جز ہے، بہت بڑا شعبہ ہے۔ جب حیا اٹھ جاتا ہے تو ایمان بھی اٹھ جاتا ہے، اور جب ایمان اور حیا اٹھ جاتے ہیں پھر اللہ کے عذاب کی بجلیاں مچلنے اور تڑپنے لگتی۔ قوم لوط دنیا کی بے حیا ترین قوم آئی، دنیا کا سب سے بڑا کافر، دنیا کا سب سے بڑا مجرم میری نظر میں فرعون تھا، جس نے کہا میں خدا ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ یہ دعویٰ دھرتی پہ کسی نے نہیں کیا سوائے فرعون کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف پانی میں ڈبویا، صرف ایک عذاب دیا، پانی میں ڈبویا۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، بے حیا، ان پر اللہ نے اکٹھے 5 عذاب برسائے، اکٹھے 5 عذاب دنیا میں کسی قوم پر نہیں آئے، کسی قوم پر نہیں آئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ اکٹھے 5 عذاب آئے۔ جعلنا عالیہا سافلہا، نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے، انترنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، ان کے اوپر پتھروں کی بارش، فتمسنا اعینہم، اللہ نے ان کے چہرے مسح کر دیے۔ جبریل نے نیچے سے اٹھایا، آسمان تک لے جا کر اوپر سے پٹخ کے زمین پہ مارا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا کر ایک گندے پانی کے نیچے دفن کر دیا، جو ایسا گندہ جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحیرہ مردار، اس میں کوئی چیز زندہ رہ نہیں سکتی، اس میں کوئی آدمی ڈوبتا نہیں، پانی اتنا گہرا ہے کہ آپ وسط میں چھلانگ لگائیں سینے سے نیچے نہیں جا سکتے، اور 10 منٹ پانی میں کھڑے رہیں سارے جسم پر آبلے پڑ جاتے ہیں۔ آج تک وہ جھیل بتا رہی ہے یہاں بے حیا قوم ڈوبی تھی اور تباہ ہوئی تھی اور غرق ہوئی تھی۔ تو میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے خود بھی ہوش میں ہیں، اور اپنے بھائی، ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کو پتہ نہیں، ان کو کسی نے بتایا نہیں، انہوں نے نیکی کا ماحول دیکھا ہی نہیں، انہوں نے حیا کی چادر کو دیکھا نہیں، انہوں نے جب آنکھ کھولی تو حیا کی چادر تار تھی، بے حیائی کا جن بوتل سے باہر نکل چکا تھا۔ تو انہیں کیا خبر کہ حیا کسے کہتے ہیں، پردہ کسے کہتے ہیں، اور عفت کسے کہتے ہیں، پاک دامنی کسے کہتے ہیں، انہیں کیا خبر۔ ان سے ہم توبہ کروائیں، بے حیائی پر یہ سارا نظام ان قریب ٹوٹے گا، ٹوٹنے والا ہے۔ میں کوئی نجومی نہیں ہوں، میں کوئی پامسٹ نہیں ہوں، لیکن مجھے تھوڑی سی اللہ کے علم سے دلچسپی ہے، مجھے کتاب اللہ سے تھوڑا سا عشق ہے، اللہ کے رسول کی حدیثوں کے ساتھ میں کچھ وقت گزارتا ہوں، تاریخ کے ساتھ میں کچھ وقت گزارتا ہوں۔ میں اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر، اس کے محبوب کے ارشادات کو سامنے رکھ کر، اور گزشتہ تاریخ عالم کو سامنے رکھ کر میں یہ بات منبر رسول پر دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بے حیا زندگی کی مہلت ختم ہو چکی ہے، اس کے لیے ٹوٹنا مقدر ہو چکا ہے۔ آپ میرے گھر میں چھلکے پھینکتے رہیں، کب تک برداشت کروں گا؟ آخر تو میں بھی آؤں گا جوش میں، مجھے اپنا گھر صاف رکھنا ہے۔ یہ مری کی پاک وادی کب تک نافرمانی کا بوجھ سہارے گی، کب تک بے حیائی کے مناظر دیکھے گی؟ اگر اس کے اپنے بس میں ہوتا تو یہ پہاڑ پھٹ چکے ہوتے، اور مری غرق ہو چکا ہوتا، نیو یارک دھنس چکا ہوتا، برطانیہ دھنس چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے جو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب تک
कुफर, नाफरमानी, गुनाह चार दीवारी के अंदर होते रहें तो अल्लाह ढील देता है, ढील देता है, ढील देता है। और जब चार दीवारी गिरा दी जाए, चादर फाड़ दी जाए, चार दीवारी मुनहदिम कर दी जाए और नाफरमानियां सड़कों पे होने लगे, बाजारों में होने लगे, छतों में होने लगे, खुल्लम खुल्ला होने लगे, तो अल्लाह गयूर है, हयाओं वाला है, उसे अपनी धरती को इन गंदे कीड़ों से साफ करना है। ये गंदे अंडे जरूर फेंके जाएंगे, ये गटर जरूर साफ किए जाएंगे। आपका गटर बंद होता है, आप म्यूनिसिपल वालों को बुलाते हैं, गटर साफ करो, गटर साफ करो। सारी जमीन को यूरोप की नापाक तहजीब ने और यूरोप की बेहया जिंदगी ने गटर बना दिया है। इसे अल्लाह साफ करते रहेगा। उसको एटम रोक नहीं सकते, उस एटमिक ताकत रोक नहीं सकती। तो हम भी उन्हीं के पीछे चल रहे हैं। हमारा नौजवान उन्हीं की तरह जिंदगी गुजारना चाहता। वैसे ही मईशत आ गई, वैसे ही कूदोबाश, वैसे ही तरीका, वैसे ही सलीका। भाई अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों से तौबा करवाएं, अपने भाइयों से, बेटियों से तौबा करवाएं कि ये राह खतरनाक है, ये तो अनकरीब मिटने वाले हैं। हमारी आंख न देखेगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि इन पर अल्लाह का कोड़ा नहीं बरसेगा। अल्लाह, हम तो अल्लाह से मांग रहे हैं कि या अल्लाह मौत ना आए जब तक ये अंजाम देख न लें। इस बातिल के गंदे नापाक वजूद को फटना है। कोई इधर रोने वाले पैदा हो जाएं जो फैसला जल्दी करवा लें, कोई रोने धोने वाले इधर पैदा हो जाएं जो फैसला जल्दी उतरवा लें, तो अल्लाह सारी वादियों को धोएगा, शहरों को धोएगा, मैदानों को धोएगा। कब तक जमीन रोएगी अल्लाह के सामने? जमीन की फरियाद नहीं सुनता। जब जमीन पे जिना होता है, जमीन चीख उड़े, अल्लाह अल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं फट जाऊं। जब जमीन का रक्स होता है, शराबें पी जाती हैं और गाने बजाने होते हैं, तो वो धरती अल्लाह से फरियाद करती, अल्लाह इजाजत दे दे, अल्लाह मैं नहीं सह सकती, मेरा सीना जल गया, मेरा कलेजा चाक हो गया, अल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं फट जाऊं, मैं निकल जाऊं। ये तो वो मालिकुल मुल्क है जो कहता है चुप करो, मुझे अपने बंदे की तौबा का इंतजार है। कभी तो तौबा करेगा, जब तौबा करेगा मुझे मेहरबान पाएगा, गफूर रहीम पाएगा। तो खुद तौबा करना, इन सब से तौबा करवाना, ये मुसलमान के जिम्मे है। हम इस गंदे माहौल में बहने के लिए नहीं आए, हम इस धारे का रुख बदलने के लिए दुनिया में आए हैं। जो मेहनत कर जाएगा अल्लाह उससे चमका जाएगा। इसके लिए भाइयों इरादे करो, 4 महीने लिखाओ, चिल्ला लिखाओ, अपने सीजन को डबल कर दो कि इसमें हमने अपने आने वाले ग्राहकों से अपनी हलाल कमाई भी लेनी है और इनसे तौबा करवा कर इनको जन्नत का रास्ता भी दिखाना है। इसके लिए बोलते जाओ जल्दी से, फिर दुआ करा लेते हैं, नमाज का वक्त करीब है। लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन कमा अंत अहलुहु, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंत रब्बुस समावाति वल अर्द, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंत क़य्यिमुस समावाति वल अर्द, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंत मलीकुस समावाति वल अर्द, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु। फसल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु, फसल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु, वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु, वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु, इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह, इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। या अल्लाह, ए ज़मीन व आसमान के तने तन्हा मालिक खालिक, या अल्लाह तूने हमें गंदे पानी से इंसान बनाया, तेरा हम शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह तूने हमें मुसलमान बनाया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह तूने हमें वजूद सही अता फरमाया, हम तेरा या अल्लाह शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह तूने धरती को हमारे लिए बिछाया, हवाओं को हमारे लिए चलाया, कायनात की एक चीज को हमारी खिदमत के लिए लगाया। या अल्लाह हम तेरे शुक्र गुजार हैं। मेरे मौला, हमने तेरी नेमतों का या अल्लाह जैसे हक अदा करना था वैसे हमने न किया, हम नाफरमान हो गए, हम आवारा हो गए, हम तुझसे टकरा गए, नादान थे मौला, बेअकल थे मौला, अपनी या अल्लाह बेअकली की वजह से तेरे जैसे करीम अल्लाह से टक्कर ले ली, तेरे करीम या अल्लाह महबूब से टक्कर ले ली। या अल्लाह हम सब तेरी बारगाह में माफी मांगते हैं, या अल्लाह हमें माफ कर दे। या अल्लाह इन कदमों ने बहुत गलत तरफ उठ के देखा, या अल्लाह अब इन्हें सही तरफ उठने वाला बना दे। इन हाथों से बड़े बड़े गलत काम हुए, अब इनसे सही काम करवा ले। इन आंखों ने बहुत गलत देखा, अब इनके अंदर हया का सुरमा लगा दे। इन कानों ने बहुत गलत सुना, या अल्लाह अब इन्हें कुरान की तरफ लगा दे। ये जबान बहुत गलत चली, या अल्लाह अब इसको अपने जिक्र पे लगा दे। ये बदन तेरी नाफरमानियों में
ڈوب گیا، ذرہ ذرہ رواں رواں گناہوں سے سیاہ ہو گیا۔ یا مالک اور خالق، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری اس غفلت کو معاف کر دے، ہمارے اس جرم کو معاف کر دے، ہماری ان ذلتوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں انہیں فرما بردار بنا دے، ہمارا یا اللہ رخ اپنی ذات کی طرف پھیر دے، اپنے محبوب کی طرف پھیر دے، ساری امت کا رخ اپنی طرف پھیر دے۔ یا اللہ اللہ ہماری بے بسی ہے، یا اللہ ہماری بے بسی ہے، ہماری بے چارگی ہے، اس ماحول کی گندگی نے ہماری ہر توبہ توڑ دی، ہمارے ہر ارادے کو خاک میں ملا دیا۔ یا اللہ اور ان فضاؤں کو بدلنا اب نہ ہمارے بس میں رہا ہے، نہ کسی انسان کے بس میں رہا ہے۔ اللہ تو خود آ کے سنبھال۔ باطل نے ہماری نسل کو خرید لیا، ہماری ساری نسل میرے مولا جن ہاتھوں سے قرآن اٹھاتی تھی ان ہاتھوں میں گٹار آ گئے، جن زبانوں سے قرآن پڑھا جاتا تھا وہ زبانیں گانے پہ چل پڑی، جو قدم مسجد کو اٹھتے تھے وہ رقص گاہوں کو اٹھنے لگے۔ یا اللہ ہم تجھے اپنا دکھڑا بھی سناتے ہیں، تجھ سے سوال بھی کرتے ہیں۔ یا اللہ دنیا میں کوئی نہیں رہا